اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین نعم المولا ونعم النصیر۔ آج الموجز فی الاصول کا دوسرا درس ہے۔ موجز فی الاصول حصہ اول کا دوسرا درس ہے، اور اس کتاب کے مطابق میرے پاس صفحہ 10 ہے۔ الامر الثانی تقسیم و مباحث ہی تنقسم المباحث الاصولیہ تو الی اربعۃ انواع۔ الاول المباحث اللفظیۃ ویقع البحث فیہا عن مدالول الالفاظ وظواہرہا التی تقع فی طریق الاستنباط نظیر ظہور صیغۃ الامر فی الوجوب۔ الثانی المباحث العقلیۃ ویقع البحث فیہا الی آخر۔ دیکھیں، مقدمہ کی جو مقدمہ کتاب تھا اس کی دوسرا چیز بیان کر رہے ہیں اس میں کہ کتاب کی جو ابحاث کو تقسیم کرتے ہیں وہ متقدمین اصولی اور متاخرین میں تھوڑا سا فرق ہے۔ قدماء اس بحث اصولی کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے رہے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے اصول لفظیہ کی بحث کو ذکر کرتے تھے۔ اصول لفظیہ سے مراد الفاظ کے بارے میں بحث کرتے تھے۔ مثلا صیغہ امر وجوب میں ظہور رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یا صیغہ نہی مولوی حرمت پہ دلالت کرتی، حرمت میں ظہور رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، اور اسی طرح ظہور قرآن، الفاظ قرآن کا ظہور حجت ہے یا حجت نہیں ہے، یہ اصول لفظی کہلاتی تھیں۔ جب یہ اصول اور قواعد ہاتھ میں آ جائیں گے تو وہ قواعد ہوں گے کہ جو احکام فقہی کے استنباط کرنے میں بروئے کار لائے جائیں گے۔ جہاں پر بھی صیغہ امر آئے گا، اگر ثابت ہو گیا کہ یہ وجوب پہ دلالت کرتا ہے تو وہاں پر فقیہ کو اگر دلیل مل گئی تو کہے گا یہ کام واجب ہے، اگر نہیں آ گئی تو کہے گا یہ کام حرام ہے۔ اور اسی طرح جہاں پہ ظاہر قرآن ہوگا تو وہ اس کے لیے حجت اور دلیل بنے گا۔ تو بہرحال یہ الفاظ کی بحث۔ اور دوسری چیز جو تقسیم کے شروع میں ذکر کرتے تھے وہ اصول عقلیہ کی بحث تھی۔ عقلی قواعد سے متعلق گفتگو اور بحث کرتے تھے اور کتابوں کو اس کے مطابق ترتیب دیتے تھے۔ مثلا اصولی بحث کرتا تھا کہ جہاں پر بھی ایک چیز واجب ہوتی ہے تو اس کا مقدمہ عقلاً واجب ہے، آیا شرعی طور پر واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ یا مثلا عقل کہتی ہے کہ جہاں پر کوئی دلیل نہ ملے حکم شرعی پر تو وہاں پر قاعدہ ہے قبح عقاب بلا بیان، یعنی شارع کی طرف سے اگر کوئی بیان نہیں آیا اور موجود نہیں ہے کتب میں، نہ آیات، نہ روایات، نہ حدیث،
کوئی بیان نہیں ملا تو وہاں پر اس کام کو ترک کرنے پر چارے کی طرف سے عقاب کا آنا قبیح ہے عقلاً۔ اس کو کہتے ہیں قبح عقاب بلا بیان۔ قبح عقاب بلا بیان کا فائدہ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کام کے بارے میں انسان کو یا جس چیز کے بارے میں انسان کو شک و شبہ ہو اور دلیل بیان نہ پایا جائے کہ یہ حرام ہے یا واجب ہے یا نجس ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، تو وہاں پر جو ہے اس کام سے ہم بریء الذمہ ہیں، ہمارے ذمے وہ واجب نہیں ہے۔ اگر ہم نے چھوڑ دیا روز محشر ہم پر مولا عقاب نہیں کر سکتا، چونکہ مولا حکیم ہے، حکیم سے کبھی کام سرزد نہیں ہو سکتا، شان مولا نہیں ہے۔ یہ قبح عقاب بلا بیان یہ ایک قاعدہ عقلیہ ہے، اور اس کے علاوہ اور قواعد عقلی کے مثلاً ایک چیز اگر واجب ہے تو اس کی ضد حرام ہے یا حرام نہیں ہے۔ مثلاً اگر نماز واجب ہے تو ترک نماز حرام ہے یا حرام نہیں ہے۔ یا مثلاً ازالہ نجاست، اگر مسجد نجس ہے اور اس سے ازالہ دور کرنا اس نجاست کو یہ واجب ہے، تو اس کی ضد کھانا اور پینا اور آ کر مسجد میں بیٹھ جانا یا مثلاً نماز پڑھنا یہ امر بشیء نہی عن ضد خاص کہلاتا ہے۔ آیا یہ حرام ہے یا حرام نہیں، اس کے بارے میں بحث کریں گے۔ اگر یہ قاعدہ کلیہ ثابت ہو گیا عقلی طور پر کہ امر بشیء نہی عن ضد عام اور ضد خاص کا تقاضا کرتا ہے تو یہ قاعدہ عقلی ہوگا۔ تو ان قواعد عقلی کو حکم شریعت کے استنباط میں بروئے کار لائیں گے۔ لہذا دو ہو گئی کہ دوسری چیز تقسیم ابحاث میں اصول لفظیہ سے بحث کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اصول عقلیہ سے بحث کرتے ہیں، پھر تیسرے مقام پر جو ہے اصول کے بحث کو تقسیم کرتے ہوئے بحث کرتے ہیں کہ حجج و امارات کون سی چیز حجت اور دلیل بن سکتی ہے حکم شرعی پر۔ قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے، عقل ہے، یہ دلیل اب بن سکتی ہے، روایات ہیں، یہ ساری چیزیں جو حجج و امارات کے بارے میں تیسرے مرحلے میں اصول کی بحث ہوتی تھی، اور چوتھے مرحلے میں اور چوتھی چیز جو بحث تھی اصولی وہ اصول عملیہ کے بارے میں گفتگو اصول کے آخری حصے میں چوتھے حصے میں کرتے تھے۔ اگر مجتہد کو کوئی دلیل نہیں ملی، نہ قرآن کی آیت ہے نہ روایات ہیں نہ وہاں پر دلیل عقلی ہے اور نہ ہی وہاں پر کوئی اور دلیل ہے، تو وہاں پر مرجع اصول عملیہ کی طرف رجوع کرے گا، دیکھے گا کہ یہاں پر جو ہے کون سا مورد ہے، اصل احتیاط کا مورد ہے، اصل برات کا مورد ہے، اصل استصحاب کا مورد ہے۔ جو بھی مورد ہوگا وہ اس اصل عملی سے استفادہ کرے گا۔ ان اصول کے بارے میں بحث کرتے ہیں کہ آیا یہاں پر اصل عملی، اصل احتیاط یا اصل برات یا اصل استصحاب کا مورد کیا ہے، استصحاب کی شرائط کیا ہیں، برات کی شرائط کیا ہیں، احتیاط کہاں پر لاگو ہوگی، کہاں پر لاگو ہوگی، احتیاط سے کیا مراد ہے۔ یہ اصول لفظی اصول عملی کی بحث کریں گے تو یہ چوتھی بحث ہوگی۔ پس اصول لفظیہ، اصول عقلیہ کے بارے میں بحث کرنا، حجج و امارات ادلہ کے بارے میں بحث کرنا، کون سی چیز حکم شرعی پر دلیل بن سکتی ہے، کون سی چیز نہیں بن سکتی، اور چوتھی چیز کیا ہے، اصول عملیہ ہیں۔ اصول عملیہ کے بارے میں بحث کریں گے کہ کون سے اصول عملیہ ہیں اور کہاں پر ان کا مورد ہے اور مورد استعمال کہاں پر ہے اور کہاں پر ان سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ یہ چار حصوں میں قدماء تقسیم کرتے تھے اصولی بحث کو، اور متاخرین نے جو ہے
دو حصوں میں تقسیم کر دیا ٹوٹل بحث کو، مباحث لفظیہ اور مباحث عقلیہ۔ جناب صاحب کتاب الموجز فی الاصول فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو کفایت الاصول کی ابحاث کا جو طریقہ ہے تقسیم کا، اس نہج اور طریقے پر میں نے اس کتاب کو تصنیف کیا ہے اور اس کے مطابق جو ہے ان ابحاث کو تقسیم کیا ہے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز جو اس مقدمہ کتاب میں ذکر کر رہا ہے، الامر الثالث الوضع ان دلالت الالفاظ علی معانیها دلالت لفظیت وضعیت والوضع قد عرف بوجوہ اوضحها جعل اللفظ فی مقابل المعنی و تعیینہ للدلالت علیہ۔ دیکھیں میرے محترم، اگر آپ منطق کے مطالب کو ذہن میں لائیں، اگر یاد ہیں ویلا رجوع کریں، دلالت کی بحث جہاں پر منطق میں آئی ہے وہاں دلالت کی 3 قسمیں کی ہیں، دلالت لفظیہ، دلالت عقلیہ اور دلالت طبعیہ۔ اب یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، مقدمے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تیسری بحث جو ہے وہ وضع کے بارے میں ہے۔ کیوں بحث کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وضع کی 3 قسمیں ہیں اور ایک ہے دلالت لفظیہ۔ دلالت لفظیہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ ایک اتفاق ہے سب کا کہ الفاظ کی دلالت اپنے معانی پر بلا شک و تردید ہے، جو بھی الفاظ ہیں اپنے معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ اختلاف اس میں ہے کہ یہ دلالت الفاظ کی جو معنی پر ہے، یہ دلالت ذاتی ہے، جس طرح کہ دھوئیں کی دلالت آگ پر ذاتی ہوتی ہے۔ کسی جاعل اور کسی واضع نے دھوئیں کی دلالت کو آگ پر وضع نہیں کیا، قرار نہیں دیا کہ جہاں دھواں ہوگا وہاں آگ ہوگی، بلکہ ذاتی ہے۔ ہر ایک شخص جانتا ہے کہ جہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے، کسی بھی زبان سے تعلق رکھنے والا ہے، فوراً اس کا ذہن جو ہے آگ کی طرف منتقل ہوتا ہے کہ یہاں کہیں نہ کہیں آگ جل رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ دھواں بلند ہو رہا ہے۔ دھوئیں کی دلالت آگ پر ذاتی ہے۔ آیا دلالت الفاظ جو معنی پر ہے یہ ذاتی ہے جس طرح کہ دھوئیں کی دلالت آگ پر ذاتی ہے، یا نہ کسی واضع اور جاعل نے اس دلالت کو وضع کیا ہے اور آ کر قرار دیا ہے، ہر ایک لفظ کو وضع کیا ہے اور قرار دیا ہے۔ جناب مصنف اور دیگر تمام کا نظریہ ہے کہ الفاظ کی دلالت اپنے معنی پر دلالت لفظیہ وضعیہ ہے، ذاتیہ نہیں ہے۔ اگر ذاتی ہوتی تو پھر ایک خطے میں ایک خاص زبان بولنے والے دوسرے خطے میں رہنے والوں کی خاص زبان کو سیکھنے کے محتاج نہ ہوتے۔ یہ دوسرے خطے میں جو اپنی خاص زبان رکھتے ہیں یہ محتاج ہوتے ہیں کہ دوسرے ملک اور خطے کی زبان کو سیکھیں، وإلا ان کو مطالب اور معنی سمجھ میں نہیں آتے دوسری زبان کے۔ غیر عربی سیکھنے کے محتاج ہیں، اور عرب جو ہیں وہ غیر عرب سے غیر عربی سیکھنے کے محتاج ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ذاتی نہیں ہے الفاظ کی دلالت اپنے معنی پر، بلکہ وضعی ہے اور جعلی ہے۔ ایک شخص ہے سلیمان ابن عباد یا عباد، یہ ظاہراً قائل ہے کہ الفاظ کی دلالت اپنے معنی پر دلالت لفظی ہے، دلالت ذاتی ہے، وضعی اور جعلی نہیں ہے، لیکن یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر
دوسری زبان کے سیکھنے کے محتاج نہ ہوتے۔ تو لہٰذا اس بنا پر، اس نظریے کی بنا پر کہ الفاظ کی دلالت اپنے معنی پر دلالت لفظیہ ہے، یہاں پر وضع کی تعریف کرنے کی ضرورت پڑی کہ وضع کسے کہیں گے۔ جناب مصنف فرما رہے ہیں کہ وضع کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن ان میں سے بہترین تعریفیں دو قسم کی ہیں۔ ایک تعریف کر رہا ہے جعل اللفظ فی مقابل المعنی، لفظ کو معنی کے مقابلے میں قرار دے دینا، جعل کر دینا لفظ کو معنی کے مقابلے میں، یا یوں کہیں تعیینہ للدلالت علیہ، کہ لفظ کو معین کر دینا تاکہ اس معنی پر دلالت کرے۔ جعل اور تعیین لفظ کی کسی معنی کے لیے، اسی جعل اور تعیین کو کیا کہیں گے؟ وضع کہیں گے، کہ اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا ہے۔ ایک دوسری تعریف بھی کر رہا ہے، کہتا ہے ربما یعرف انہ نحو اختصاص لللفظ بالمعنی و ارتباط خاص بینہما۔ بعض نے یہ تعریف کی ہے کہ لفظ کا معنی کے ساتھ خاص ہو جانا، لفظ کا معنی کے ساتھ خاص ہو جانا، و ارتباط خاص بینہما، لفظ اور معنی کے درمیان ایک رابطہ خاص کا پایا جانا، یہی وضع کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ تعریف کہ اگر ہم کہیں لفظ اور معنی کے ساتھ درمیان ایک خاص رابطے کا پایا جانا، یہ خاص رابطے کا پایا جانا، اس کا سبب دو چیزیں میں سے کوئی ایک ضرور ہوگی۔ یا کسی نے آ کر لفظ کو ایک خاص معنی کے لیے قرار دیا ہے اور جعل کیا ہے اور وضع کیا ہے، یا اس کا سبب، لفظ کا معنی کے ساتھ خاص ہونے کا سبب کیا ہے؟ کثرت استعمال ہے۔ ایک لفظ کو کثرت سے ایک معنی میں قرینے کے ذریعے سے استعمال کرتے رہے، آخر میں قرینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جب بھی لفظ بولا جاتا تھا تو وہی معنی کہ جو قرینہ کے ذریعے سے استعمال جس معنی میں ہوتا تھا، وہی معنی ذہن کی طرف لپکتا ہے، ذہن اس کی طرف جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں وضع۔ اس کا سبب یا کثرت استعمال ہے، یا جعل اور وضع ہے، وضع کیا ہے اور جعل کیا ہے لفظ کو اس معنی کے لیے۔ تو یہ دو تعریفیں کہ جعل کرنا لفظ کو معنی کے لیے اور معین کرنا لفظ کو ایک معنی کے لیے، یا لفظ اور معنی کے درمیان خاص ارتباط کا پایا جانا وضع کہلاتا ہے۔ یہ دوسری تعریف اور پہلی تعریف میں فرق یہ ہے کہ پہلی تعریف خاص ہے، وضع تعیینی کو شامل ہے، اور پہلی تعریف کے مطلب وضع تعیینی کہیں گے، اور دوسری تعریف عام ہے، وضع تعیینی کو بھی شامل ہے اور وضع تعینی کو بھی شامل ہے۔ وضع تعینی کیا ہے؟ لفظ کا اور معنی کے درمیان خاص ارتباط کا پایا جانا، یہ وضع تعینی کہلاتا ہے، اور لفظ کو معنی کے لیے خاص کرنا اور معین کرنا یہ وضع تعینی کہلاتا ہے۔ لہذا دوسری تعریف عام ہے، اگر سبب واضح اور جائل ہو تو وضع تعینی ہے، اگر سبب کثرت استعمال ہو تو وضع تعینی ہے۔ لہذا دوسری تعریف عام ہے اور پہلی تعریف خاص ہے۔ یہ دو قسم کی تعریف کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وضع کی اقسام انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اب دیکھیں ترجمہ، الامر الثانی تقسیم مباحث ہی، اصول کی مباحث کو تقسیم کرتے ہیں۔ تنقسم المباحث الاصولیۃ الی اربعۃ انواع، مباحث اصولی چار قسموں کی طرف تقسیم ہوتی ہیں۔ الاول المباحث اللفظیۃ، پہلی قسم کیا ہے؟ مباحث لفظیہ ہوگی۔ ویقع البحث فیہا، مباحث لفظیہ میں یہ واقعہ ہوتی ہے، بحث واقعہ ہوتی ہے کس کے بارے میں؟ ان مدالیل الالفاظ، الفاظ کے معانی کے بارے میں، مدالیل کے بارے میں، اور ظواہر الفاظ کے بارے میں۔
التی تقع فی طریق الاستنباط، وہ مدالیل اور ظواہر الفاظ کے جو استنباط حکم شرعی کے راستے میں وقوع پذیر ہوتے ہیں، نظیر و ظہور صیغۃ الامر فی الوجوب، مثال دیتے ہیں جس طرح کی بحث ہوگی کہ آیا صیغہ امر وجوب میں دلالت وجوب پر دلالت کرتا ہے یا استحباب پر دلالت کرتا ہے یا کسی پر دلالت نہیں کرتا، یہ دلالت لفظی، یہ مباحث لفظی ہوگی۔ الثانی المباحث العقلیۃ و یقع البحث فیہا، مباحث عقلیہ میں بحث ہوگی کس کے بارے میں؟ احکام عقلیہ کلیہ کے بارے میں، قواعد کلیہ عقلی کے بارے میں، التی تقع فی طریق الاستنباط، وہ قواعد کلیہ عقلی کہ جو حکم شرعی کے استنباط و اخراج کے راستے میں وقوع پذیر ہوں۔ مثال دیتے ہیں نظیر البحث عن وجود الملازمت بین وجوب الشیء و وجوب مقدمتہ، کہتے ہیں جیسے ایک شے واجب ہوتی ہے تو آیا اس کا مقدمہ بھی شرعی طور پر واجب ہے یا واجب نہیں ہے، یہ بحث عقلی ہو جائے گی۔ الثالث مباحث الحجج والامارات، حجج و امارات کے بارے میں بحث ہوگی، کل بحث عن حجت خبر الواحد، مثلا خبر واحد حجت ہے یا نہیں ہے، ظواہر قرآن، وہ لفظی بحث تھی، مباحث لفظیہ میں شامل تھی، اور خبر واحد حجت ہے یا حجت نہیں ہے، یہ حجج و امارات کی بحث شمار ہوگی۔ الرابع مباحث الاصول العملیت، چوتھی بحث جو ہے اصول میں، اصول عملیہ کے بارے میں آخری حصے میں جا کر اصول میں بحث کرتے ہیں۔ یا تو بحث عن مرجع المجتہد، بحث کی جاتی ہے مجتہد کے مرجع جائے بازگشت کے بارے میں، کب؟ عند فقد الدلیل الحکم شرعی، جب حکم شرعی پر کوئی دلیل اور حجت نہیں پاتا تو اس وقت جو ہے وہ رجوع کرتا ہے کس کی طرف؟ اصول عملیہ کی طرف۔ وَيُمْكِنُ تَقْسِيمُهَا بِمِلَاكٍ آخر، اور ممکن ہے اصولی مباحث کو ایک اور ملاک اور معیار سے تقسیم کرنا، ہوا تقسیمها الى مباحث لفظیۃ و عقلیۃ، وہ مباحث لفظیہ اور مباحث عقلیہ دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ھذا هو الرائج بین المتاخرین، یہ دو حصوں میں تقسیم کرنا یہ متاخرین کے درمیان رائج تھی۔ ورتبنا کتابنا، اور ہم نے، جناب مصنف کہتا ہے، اپنی کتاب کو ترتیب دیا ہے علی ترتیب مباحث الکفایہ، کفایہ کے مباحث کی ترتیب پر۔ الامر الثالث الوضع، ان دلالت الالفاظ علی معانیہا دلالت لفظیۃ وضعیۃ، کہتا ہے میرا نظریہ اور باقیوں کا بھی سوائے ایک کے یہی ہے کہ الفاظ کی دلالت اپنی معنی پر دلالت لفظیہ وضعیہ ہے، دلالت لفظیہ وضعیہ ہے، دلالت لفظیہ ذاتیہ نہیں ہے۔ پھر وضع کی تعریف کرنی پڑی، کہا الوضع قد عرف بوجوہ، چند وجوہ سے، چند جہتوں سے وضع کی تعریف کی گئی ہے۔ اوضحھا، ان وجوہات میں سے واضح ترین دو ہیں، یہ روشن ترین تعریفیں دو ہیں۔ جعل اللفظ فی مقابل المعنی، لفظ کو معنی کے مقابلے میں قرار دینا، وتعیینہ للدلالۃ علیہ، اور لفظ کو معین کر دینا تاکہ وہ فلاں معنی پر دلالت کرے، یہ ایک اس کو وضع کہیں گے، جعل اور تعیین کو۔ وربما یعرف، بسا اوقات تعریف کی گئی ہے، کیا؟ انہ نحو اختصاص لللفظ بالمعنی، کہ لفظ کا معنی کے ساتھ خاص ہونا، و ارتباط خاص بینہما، یا لفظ اور معنی کے درمیان خاص ربط کا پایا جانا، اس کو وضع کہیں گے۔ کہتے ہیں ناشن من تخصیصہ بہ تارتاً ویسمى بالوضع التعیینی، یہ اختصاص پایا جاتا ہے من تخصیص بہ تارتاً، ایک مرتبہ لفظ کو اس معنی کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ سے یہ تخصیص ارتباط خاص پایا جاتا ہے۔ اگر
لفظ کو معنی کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ سے ارتباط خاص پایا جائے لفظ اور معنی کے درمیان، یسمى بالوضع التعیینی، تو اس کو وضع تعیینی کہیں گے۔ اور ایک مرتبہ جو ہے کثرت استعمال ہی فیہ اخرى، اور بعض اوقات جو ہے یہ لفظ کا اس معنی میں کثرت استعمال کی وجہ سے ارتباط خاص پایا جاتا ہے، یسمى بالوضع التعیینی، اس کو وضع تعیینی کہیں گے۔ والفرق بین التعریفین، یہ پہلی تعریف اور دوسری تعریف جو ہوئی ہے، ان دو تعریفوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ فإن الأول لا يشمل الا التعیین، پہلی تعریف جو ہے جعل اللفظ فی مقابل المعنی و تعیینہ، یہ پہلی تعریف ہے، کہتے ہیں یہ اول جو ہے شامل ہے صرف واضح تعیینی کو، بخلاف ثانی، لیکن دوسری تعریف ربما سے جو کی ہے، دوسری تعریف جو ہے انہو عام منہ ومن التعینی، دوسری تعریف جو ہے عام ہے تعیینی اور تعینی سے۔ وصلی اللہ علی رسولہ و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔